بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں نے پہلے بھی کافی پوڈ کاسٹ کیے ڈفرینٹ قسم کے, کبھی نیوٹریشن سے ریلیٹڈ, کبھی سیلیبریٹیز کے ساتھ, لیکن آج ایک پرسنل کاوش کرنا چاہ رہی ہوں along with one other person جن سے بھی میں آپ کی ملاقات کراؤں گی. صحت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس بات کو کوئی نہیں نگیٹ کر سکتا, اور یہ جو ہم سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ہے بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ. سب سے پہلے تو میں خود بھی عورت ہوں, اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی خواتین میری زندگی میں رہ چکی ہیں جو بریسٹ کینسر کی وجہ سے اب اس دنیا میں نہیں ہیں, صرف اس لیے کیونکہ ارلی ڈیٹیکشن نہیں کی یا پھر کسی بھی ریزن کی وجہ سے ان کا صحیح علاج نہیں ہوا, یا علاج میں کوئی کوتاہی ہو گئی, یا 4th اسٹیج پہ پتہ چلا اینڈ بائی دیٹ ٹائم اٹ واز ٹو لیٹ. کیونکہ بریسٹ کینسر کی شرح کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے, اسپیشلی پاکستان, ساؤتھ ایشیا میں, تو ہم نے سوچا کہ ایک یہ جرنی شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم بریسٹ کینسر کے اور بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ایریاز اینڈ اریناز کو کور کریں گے. سو ہمیں جوائن کیا ہے آج, اور اس سیریز میں جو میرے اگر میں کہوں کہ پارٹنر رہیں گے تو وہ ہیں ڈاکٹر وشال رضا. السلام علیکم. السلام علیکم. اب آپ کہیں گے یہ ایک ینگ سا مین بٹھا دیا میں نے. یہ ینگ مین بہت کوالیفائڈ ہے ماشاء اللہ سے. ہی از بریسٹ آنکوپلاسٹک اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجن. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے FCPS کیا ہے بریسٹ سرجری میں, اینڈ دین FCPS کیا ہے جنرل سرجری میں بھی. اس کے علاوہ فیلوشپ بریسٹ سرجری شوکت خانم ہاسپٹل اینڈ MBBS انہوں نے کیا ہے آغا خان یونیورسٹی سے. تو ڈاکٹر وشال, بریسٹ کینسر کی بات کرنے سے پہلے اتنی کم عمر پہ اتنی زیادہ کوالیفیکیشنز, آپ تو اپنی ایج کے مطابق کوئی 10 سال آگے ہیں, تو کچھ مجھے وہ پرانے زمانے میں ایک ہوتا تھا ڈوگی ہاؤزر, وہ یاد آ گیا. بس ایسا تھا جینیس چائلڈ ڈاکٹر پرسن. نہیں میں بس بہت لکی رہا ہوں اس میں کہ میں میرے کوئی گیپس نہیں آئے بیچ میں. آئے بس ہر چیز ایک دوسرے کے بعد اٹ جسٹ فلوڈ اچھی طرح سے. دیٹس اباؤٹ اٹ. اینڈ ایگزام سارے فرسٹ اٹیمپٹ میں نکل گئے. آئی واز ویری لکی. لیکن نو یو وانٹ لکی, یو آر ہارڈ ورکنگ, جو بڑی اچھی بات ہے. لیکن وشال دیکھیں, میرا جو سب سے, کیونکہ وشال ایکچولی واز ون آف دا سرجنز, جب میری بڑی ایک پیاری دوست ہے ان کی سرجری ہوئی تھی, اسی طرح ان کی ڈبل میسٹیکٹمی ہوئی, دونوں بریسٹ ریموو کرنے پڑے. تو کیونکہ یہ سرجن تھے اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے بات ہوئی تو میں نے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب آئی نو کہ یہ کوئی پیسے بنانے والا کام تو نہیں ہے پوڈ کاسٹ پہ آنا, اور آپ لوگ ایک سرجری میں جتنے بنا لیتے ہیں ہم شاید پورے سال میں نہیں بناتے ہوں گے, بٹ یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور کوئی کام تو ہمیں فی سبیل اللہ کرنا چاہیے. بالکل نہیں, آئی تھنک اٹس اے ونڈرفل تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ. سو شروع کرتے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے رسک اسیسمنٹ اینڈ اسکریننگ. دیکھیں, سب رسک اسیسمنٹ اور اسکریننگ ہوتی کیا ہے پہلے تو یہ سمجھا دیں, اس کے بعد پھر سوالات کی طرف. بالکل ٹھیک ہے. سو ہم زیادہ تر ہر سال ہمارا پنک اکتوبر آتا ہے. اکتوبر میں سب کہتے ہیں جی اسکریننگ کروائیں, میموگرام کرائیں. اسکریننگ کے اوپر بہت زور ڈالا جاتا ہے. سو اسکریننگ کے بارے میں عموماً طور پہ سب کو پتہ ہے. آپ نے میموگرام کرانا ہے, آپ نے چیک کرنا ہے ہر سال کہ آپ کو کوئی لمپ تو نہیں ہے. اینڈ اسکریننگ سے صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر تو کوئی گلٹی آ جاتی ہے, پیدا ہو رہی ہے, جو محسوس بھی نہیں ہو رہی, وہ جلدی پکڑی جاتی ہے. اور بائی دی وے ویورز, پری کینسرس والی بھی پکڑی جاتی ہے, یعنی کہ ابھی یہ کینسر میں کنورٹ نہیں ہوئی لیکن اس میں چانس ہے, تو آپ اس کو موقع پہ ریموو کر لیں گے, تو پھر تو آپ فرسٹ اسٹیج پہ بھی نہیں تھے. بالکل, اٹس ایکچولی کالڈ اسٹیج 0 کینسر, جو ان سائٹو ہوتا ہے. تو اسٹیج 0 کینسر بھی اس میں پکڑا جاتا ہے. اینڈ دیٹس, اور اب اگر ہم ویسٹ کا دیکھیں, ہم UK US میں about more than 50% of their surgeries are all stage 0 cancers. وہ ارلی کینسرس پکڑ رہے ہیں اس طرح اور وہ نکال رہے ہیں. اس کے بعد نہ کیمو ہے, سم ٹائمز ریڈیشن بھی نہیں ہوتی, اینڈ دیر فائن. تو ڈاکٹر صاحب پھر رسک اسیسمنٹ کیا ہے؟ سو رسک اسیسمنٹ, اسکریننگ تو مجھے تو لگ رہا ہے پیدا ہوتے سے سنتے آ رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. بٹ جب ہم بات کرتے ہیں رسک اسیسمنٹ کی تو یہ تو بزنس میں ہوتی ہے. رسک اسیسمنٹ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہمارے قوم کو کوئی اویئرنیس نہیں ہے, کیونکہ ہم اس کے بارے میں اویئر کر ہی نہیں رہے, ٹو بی آنیسٹ وتھ یو. اور یہ میرا پرسنل بہت گول ہے کہ رسک اسیسمنٹ کو ہم تھوڑا سا بڑھائیں. اٹ نیڈس ٹو کم آؤٹ. رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ جیسے آپ ہیں, آپ آئی ہیں میرے پاس, آپ کو نہ کینسر ہے نہ کچھ اور ہے, یو آر اے ہیلدی وومن, آپ بالکل ٹھیک ٹھاک جوان ہیں, آپ آئی ہیں ہمارے پاس. ہائی جوان بھی ہوں, تھینک یو بیٹے, تھینک یو, گاڈ بلیس یو. ایسی باتیں کرتے رہا کرو. پھر آپ آئیں اور ہم
یہ کرتے ہیں سمپل کہ آپ سے 10-15 سوال پوچھتے ہیں اور اس سے ہم آپ کا لائف ٹائم رسک اسیسمنٹ بریسٹ کینسر کا کیلکولیٹ کر دیتے ہیں. اٹ ٹیکس 5 minutes ود اے ٹرین بریسٹ سرجن, دیٹس اٹ. سو فار ایگزامپل اگر آپ کا رسک اسیسمنٹ جیسے اینجلینا جولی کی رسک اسسمنٹ ہوئی تھی اور پتہ چلا کہ ابھی نہیں بھی ہوا تو ہونے کے چانس بہت 90% تھے شاید ان کا BRCA جین نکلا تھا. جی. سو ان کا کیونکہ جینیٹک رسک تھا تو ان کا ہائی چانس نکلا تھا. اب وہ جینیٹک ہے تو اس میں 95% چانس ہوتا ہے. آپ میں فار ایگزامپل آپ کی سے ایک خالہ کو ایک پھپھی کو بریسٹ کینسر تھا, دیر از اے ہائی چانس کہ آپ کی جو لائف ٹائم رسک ہے وہ 20% سے زیادہ ہے. جب 20% سے زیادہ ہوتی ہے لائف ٹائم رسک, ہم ان لوگوں میں ارلی اسکریننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بجائے 40 پہ ہم 30 پہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ہم MRIs کے ساتھ اسکرین کرتے ہیں. میں کہیں پڑھا کہ 25 سال کی عمر پہ شروع کر دینا چاہیے. 25 سال پہ ایکچولی کٹ آف ہے بایوپسیز کا. سو اگر آپ کی 25 سال سے کم عمر ہے اینڈ آپ کی الٹرا ساؤنڈ پہ ایک بے ضرر گلٹی آتی ہے, بنائن فائبرویڈینوما کہہ لیں, پھر آپ کو اس کو بایوپسی کرانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ کی عمر 25 سال سے زیادہ ہے پھر بے ضرر گلٹیوں کی بھی آپ کو بایوپسی کرانی پڑتی ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ بریسٹ سرجن کیا ہے, اور آپ کیونکہ جنرل سرجن بھی ہیں اور بریسٹ سرجن بھی ہیں, تو آپ کے دونوں رولز میں کیا فرق ہے؟ سو بیسکلی بریسٹ سرجن از ایک وہ سرجن ہوتا ہے جس نے باہر کے ملک میں پلاسٹک سرجنز بھی کرتے ہیں, ہمارے ادھر جنرل سرجنز کرتے ہیں. سو آپ پہلے جنرل سرجری کرتے ہیں 4 سال کی ٹریننگ, اور اس کے بعد آپ 2 سال مزید سپر اسپیشلائزیشن کرتے ہیں صرف بریسٹ سرجری میں. سو 2 سال آپ ڈیڈیکیٹڈ صرف بریسٹ سرجری کرتے ہیں, اینڈ اس میں آپ پھر یو ڈو ایوری تھنگ. سو بے ضرر بنائن بریسٹ ڈیزیزز اس میں آ جاتی ہیں, اس میں سارے کینسرز بریسٹ کے آ جاتے ہیں. کینسرز کو اس میں مین جو چیز ہوتی ہے جو ہم وٹ وی لرن از کہ ہاؤ ٹو سیو دا بریسٹ, چھاتی کیسے بچانی ہے. کیونکہ ویور سمپل سی بات ہے, لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جان بچ کی شکر ادا کرو, لیکن اگر جان کے ساتھ بریسٹ جتنا زیادہ سیو ہو سکتا ہے ہو جائے, کیونکہ جب عورت کی چھاتی پوری کی پوری ریموو ہو جاتی ہے نا, میری فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس سے گزرے ہیں, اور 20 سال پہلے ہمارے ایک بہت کلوز ریلیٹیو کے ساتھ یہی ہوا کہ ایک بریسٹ میں کینسر تھا, میں گلٹی تھی, انہوں نے پورا بریسٹ اور ساتھ میں رائٹ سائڈ کے لمف نوڈز بھی نکال دیے. ایک تو ان کی تکلیف کا عالم, دوسری بات انہوں نے باہر جانا چھوڑ دیا, لوگوں کو ملنا چھوڑ دیا, پھر اسپیشل چیزیں پہننی شروع کر دیں اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے, اور وہ اتنی ڈپریشن میں, وہ کینسر کی وجہ سے ڈپریشن میں اتنی نہیں گئیں جتنی وہ اس چیز کی ڈپریشن میں گئیں کہ یہ کہتی تھی میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں چیخے مار کے رہوں, اپنے آپ کو پیٹوں. سو یہی فرق ہے ایک بریسٹ سرجن میں اور جنرل سرجن میں. ہماری اسپیشلائزیشن جب ایک سیکنڈ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, ہم پلاسٹکس بھی اس میں کرتے ہیں. سو وی لرن ٹو سیو دا بریسٹ اینڈ دا لمف نوڈس. آپ سو اگر آپ کسی جنرل سرجن کے پاس جائیں گے اور آپ کے لمف نوڈس تک کینسر پہنچا ہوا ہے, وہ آپ کے سارے لمف نوڈس نکال دیں گے. ایز اے بریسٹ سرجن ان نیئرلی 40% آف دا کیسز آئی اونلی ریموو targeted positive lymph nodes and a few other nodes. میں سارے lymph nodes نہیں remove کرتا. So basically breast surgeons are specialized to give better outcomes in breast cancer care. So بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں بھی رہتے ہیں جہاں پہ اس لیول کی میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہے تو پلیز اگر بات سرجری کی طرف جاتی ہے تو بریسٹ سرجن کا انتخاب کریں. جنرل سرجن تو بس کینسر نکالے گا اور وہ خوبصورتی پہ اتنا فوکس نہیں کرے گا. آئی نو کہ لوگ کہیں گے خوبصورتی ورسز کینسر, بٹ اگر خوبصورتی اور کینسر, خوبصورتی مینٹین ہو سکتی ہے اور کینسر ریموو ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ. پیسے تو آپ نے پھر بھی دینے ہیں, آپریشن تو آپ نے پھر بھی کرانا ہے, تکلیف سے آپ نے پھر بھی گزرنا ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ اس کا بہترین رزلٹ آپ کو مل جائے. بالکل ایسا ہے. اینڈ صرف خوبصورتی نہیں, اس میں آؤٹ کمس پہ بھی بہت فرق پڑتا ہے. بھائی جتنا کم ریموو کرو گے اتنا کم ریکوری ٹائم, اتنی اچھا یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. اب جو نئی تحقیق آتی جا رہی ہے اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ نے چھاتی بچائی ہوئی ہے تو اگر کینسر واپس آتا ہے آپ کا 60% جب چھاتی بچاتے ہیں تو کینسر چھاتی کے اندر ہی آتا ہے. لیکن اگر آپ کی چھاتی پوری اتاری ہوئی ہے, مسٹیکٹمی ہوئی ہوئی ہے,
تو جگہ نہیں ہوتی, دیر از نو پلیس ٹو کم ہوم. لیکن ہم آگے جا کے میسٹیکٹمی کی بات کریں گے, کیونکہ ابھی ہم نے ٹریٹمنٹ کی بھی آگے جا کے بات کرنی ہے. تو ابھی جو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ کیا رسک فیکٹرز ہیں بریسٹ کینسر کے جو اسپیشلی ہمارے ملک سے ریلیٹڈ ہیں یا ہمارے گرد و نواح سے, ساؤتھ ایشیا میں. اچھا, یہ ایک جو سب سے انٹرسٹنگ چیز میں آج آپ کو بتاؤں گا, اب یہ ریسرچ میں پروون نہیں ہے, بٹ over 3,000 patients, and I've noticed this trend, and other breast surgeons I know have noticed it. Breastfeeding جو ہے یہ رسک فیکٹر نہیں ہے, یہ آپ کو بچاتی ہے بریسٹ کینسر سے. تو اگر آپ 12 مہینے بریسٹ فیڈ کریں, آپ کا لائف ٹائم رسک بریسٹ کینسر ہونے کا 4% کم ہو جاتا ہے. مگر ہمارے خواتین میں وہ 7 بچوں کو بریسٹ فیڈ کرانے کے بجائے they have cancer and they have advanced or very aggressive cancers. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں ان کے بریسٹ فیڈنگ کے بعد کوئی بریک نہیں آتی. جو جنرلی بریسٹ فیڈ کرا رہی تھی, بریسٹ فیڈ روکا, 6 مہینے بعد پریگننسی دوبارہ ہوگی یا بریسٹ فیڈنگ کراتے ہوئے پریگننٹ ہوگی, اور تو جو بریسٹ ہے ان کا وہ کبھی نارمل تک ہی نہیں جاتا, وہ بیس لائن پہ ہی نہیں جاتا. تو جو کم گیپ لوگ دیکھتے ہیں, دودھ پلانا بہت اچھا عمل ہے, لیکن اور ظاہری مطلب آپ کو کرنا بھی چاہیے, اور 2 سال تک کا حکم بھی دیا گیا, آل آف دوز تھنگس. وہ تو خیر اگر آپ مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں وہ تو ایک سیپریٹ چیز, لیکن کینسر صرف مسلمان کو تو نہیں ہوتا نا, پوری ہر مذہب کے انسان کو ہوتا ہے. سو دا فیکٹ از میڈیکلی آلسو ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں, گائنیکالوجسٹ آپ کو کہتے ہیں, پیڈیٹریشنز آپ کو کہتے ہیں کہ جی پلیز آپ اپنا دودھ ضرور پلائیں, اور 2 سال تک پلائیں. 2 سال تک جب آپ کو دودھ پلانے کا کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2 سال کا بچے کے بیچ میں گیپ پہ دینا ہے, بالکل, جو کوئی نہیں دیتا. اچھا, سو ادر دین دیٹ ہمارے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں فیملی ہسٹری. اگر میں نے ایک اسٹڈی کی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا بھر اگر کوئی انڈیویجول ہے, اس کے خاندان میں بریسٹ کینسر ہونے کے چانس 12% ہے, ٹھیک ہے, جو انسیڈنس ہے یا رسک ہے کہ خاندان میں وہ 12% ہے. پاکستان میں پاکستانی عورتوں میں ہم نے جب سروے کیا, وی فاؤنڈ کہ اٹ واز 24%. اوکے, اٹس ڈبل. سو فیملی ہسٹری پلیز اے رول, اینڈ ہمارے ملک میں فیملی ہسٹری بھی زیادہ ہے اس چیز کے. صحیح. سو وہ بھی رسک فیکٹر ایک زیادہ ہے. سو خواتین, ایز اے لاسٹ کویسچن, خواتین, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم اتنی انفارمیشن دیں جتنے لوگ ایک ٹائم پہ ابزارو کر سکیں, اور تاکہ وہ اس کے بارے میں سوچ بھی سکیں. کیونکہ ہم کرتے کیا ہیں کہ بس پنک اکتوبر میں, وہ اکتوبر کے 1 مہینے میں ہم بات کرتے ہیں, اور اتنی کرتے ہیں کیونکہ ہوتا ہے ہم وائرل ہو جائیں گے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان بینگ وائرل. مائی انٹرسٹ از کہ ہم وہ کام کریں جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو, اور پورا سال 365 ڈیز فائدہ ہو, ناٹ جسٹ 1 مہینہ, کیونکہ اس مہینے میں آپ وائرل ہوں گے کیونکہ آپ ٹرینڈنگ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. بالکل. ہمیں میڈیکل چیزوں میں, ہیلتھ کے ایشوز میں وائرل سے زیادہ لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے. سو فائنلی خواتین کیا کر سکتی ہیں اپنے بریسٹ ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے؟ سو بریسٹ ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے دا فرسٹ تھنگ یو شوڈ ڈو ایٹ دی ایج آف 25 اینڈ ابو, 25 سال کی عمر اور اس سے اوپر, آپ اپنی رسک اسیسمنٹ کرائیں. دیٹ از دا فرسٹ تھنگ, دیٹ از وہ اسٹارٹ ہے. اس کے علاوہ ہیلدی ڈائٹ, ہیلدی ویٹ, ہیلدی لائف اسٹائل, یہ ساری چیزیں بریسٹ ہیلتھ کو امپروو کرتی ہیں, ٹھیک ہے. آسم. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ, بریسٹ ہیلتھ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ اگنور نہ کیا کریں. A lot of times ہماری ینگ عورتیں اگنور کر دیتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے سائیکلیکل ہے. میں یہی آپ کو کہنے لگی تھی کہ جب پیریڈز ہونے والے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ایک مختلف سچویشن ہوتی ہے, جب پیریڈز ہوئے ہوتے ہیں تو مختلف فیلنگ ہوتی ہے, اور ہونے کے بعد ایک مختلف فیلنگ ہوتی ہے. تو ہم لوگ تو ہر وقت ود آل ڈیو رسپیکٹ بیٹے تکلیف میں ہی گزر رہے ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی. مطلب دیکھیے مینسٹرل سائیکل کے بھی کریمپس ہوتے ہیں, بیک ایکس ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کو بہت سیویئر PCO ایسا, تو آپ ویسی. تو ان سب چیزوں میں بیچارہ جو بریسٹ والا معاملہ ہوتا ہے نا, وہ کینسر والا, وہ رہ جاتا ہے. تو بیسکلی اسکریننگ, اور ذرا سا بھی آپ کو ویورز اتنا سا بھی خدشہ ہو کسی چیز کا, پریونشن از آلویز بیٹر دین دا کیور. 100% جی. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وشال. اٹ واز اے پلیزر جی, آئی ایم سو گلیڈ آئی کڈ کم. آپ سے نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی. ویورز, ہم یہ ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں, اور ہم ویکلی اسی دن آپ سے ملاقات کیا کریں گے, اور آپ کے پاس نئی اور ہوپ فلی انوویٹیو انفارمیشن لے کے آئیں گے چھاتی کے کینسر یعنی کہ بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ.
تو اپنی فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. اور فیڈ بیک سے زیادہ جو چیز ڈاکٹر وشال اور میں دونوں چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے سوال پوچھیں. آسک یور کویسچنس. وہ سوال جو آپ ڈاکٹر سے پوچھنا چاہتے تھے آپ پوچھ نہیں پاتے تھے، یا کوئی آپ کو جواب نہیں دیتا تھا یا ٹائم نہیں دیتا تھا، ڈاکٹر صاحب سے میں وہ سوال پوچھا کروں گی اور آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب آپ تک پرووائڈ کیا کروں گی، بیکاز انفارمیشن از پاور. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.